السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں؟ آج 13th لیکچر ہے ہمارا فنڈامنٹلس آف آڈیٹنگ کا، اینڈ یو نو ویری ویل کہ وی ور ڈسکسنگ انڈرسٹینڈنگ آف دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ. یہ انفیکٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آن آڈیٹنگ ہے نمبر 315، اور اس میں ہم ایک اور چیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، رسک جو آڈٹ سے متعلق ہے ریگارڈنگ مٹیریل مسٹیٹمنٹ. ہم پچھلے 2 لیکچر سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں بریف سا ریویو آپ کو ان باتوں کا دے دیتا ہوں جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد آج کی باتیں ہم شروع کریں گے. ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں، بلکہ لاسٹ سے بھی پریویس لیکچر میں ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آڈیٹر نے اینٹیٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اور اس کے انوائرمنٹ سے متعلق انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے تو کچھ سورسز ہوتے ہیں اس کے پاس. وہ کون سی سورسز ہیں؟ اس میں فرسٹ آف آل رسک اسیسمنٹ پروسیجرز اینڈ سورسز آف انفارمیشن اباؤٹ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. پھر انڈرسٹینڈنگ دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. پھر تھرڈ پوائنٹ تھا اس میں اسیسنگ دا رسک of material misstatement. Number 4 point, communicating with those charged with governance and management. اور number 5th point, documentation. ان 5 points میں سے ہم ابھی تک صرف 2 points کو ڈسکس کر سکے ہیں. ان میں سے بھی فرسٹ 2 میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے understanding the entity and its environment including its internal control، اس کی ابھی ڈسکشن جاری ہے. جو پہلا پوائنٹ تھا رسک اسیسمنٹ پروسیجر سے متعلق، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انکوائریز آڈیٹر کرتا ہے کن لوگوں کی؟ دوز who have been charged with governance، یعنی کہ وہ لوگ، وہ پرسونل who have been charged with governance. اس میں بیسیکلی آپ کو میں نے بتایا تھا ڈائریکٹرز آتے ہیں، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی انکوائری کرتا ہے، اور مین جو آپ کے آفیشیل ہیں لائک سی ایف او، چیف فائنینشیل آفیسر. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورن کرنا ہے اینٹی کو، تو ان کی انکوائریز کرتا ہے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس اینٹی کی اور اس کے انوائرمنٹ کی انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. نیکسٹ انٹرنل آڈٹ پرسونلز، ان لوگوں کی وہ انکوائری کرتا ہے. اب انٹرنل آڈٹ پرسونلز اور دا پیپل ہو ہیو بین چارجڈ ود گورننس، ان دونوں میں کیا لنک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ ہیو بین چارجڈ فار گورننس پرپز، وہ لوگ یعنی کہ بی او ڈی جو ہے، ان لوگوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے انٹرنل کنٹرول اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو انٹرنل آڈٹ کے پرسونل ہیں انہوں نے انفیکٹ مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے کہ whether the internal controls that have been implemented or designed by the people who have been charged with governance, in other words directors نے جو internal controls ڈیزائن کیے ہیں کیا وہ properly operate ہو رہے ہیں، کیا انہی internal controls کے تحت transactions process ہو رہی ہیں، اکاؤنٹ بیلنسز جو ہیں انہی کے مطابق اسرٹین کیے جا رہے ہیں، اور انہی کے مطابق ڈسکلوجرز وغیرہ کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسا کہ انٹرنل کنٹرول ریکوائر کرتا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مانیٹر کون کر رہا ہے؟ انٹرنل آڈیٹر. سو جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ انٹرنل آڈیٹرز کو بھی انکوائر کرتا ہے. یہاں پر آپ کو میں یہ بات کلیئر کر چکا ہوں کہ آڈیٹر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایکسٹرنل آڈیٹر ہے who was appointed by the shareholders in the AGM، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پوری میں نے کہانی آپ کو بتا رکھی ہے. سو بہرحال جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے اس نے اس اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے، اس اینٹی کی انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے، اور اس اینٹی کی انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول ان کی
انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا ہے, اس کے لیے وہ پھر انکوائریز کرتا پھر رہا ہے. نیکسٹ میں نے آپ کو انکوائریز کے ریفرنس میں بتایا تھا کہ آڈیٹر مڈل مینجمنٹ کی بھی انکوائریز کرتا ہے. اب مڈل مینجمنٹ میں جو امپلائیز آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انفیکٹ وہ رسپانسیبل اکاؤنٹنٹس ہیں جنہوں نے ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے دیز آر دا responsible persons who have to select and apply the accounting policies, and then according to those accounting policies they have to prepare and present the financial statements. So اس کے اندر وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسپانسیبل اکاؤنٹنٹس آ جاتے ہیں, مینیجر جو اس اکاؤنٹس کے شعبے میں رسپانسیبل ہیں ان لوگوں کی پھر وہ انکوائریز کرتا ہے. کون؟ ایکسٹرنل آڈیٹر. مزید ہم نے دیکھا تھا کہ لیگل کاؤنسل کی بھی انکوائری کرتا ہے. یہ ان ہاؤس لیگل کاؤنسل ہوتی ہے. اب اس کے اندر کمپنی سیکرٹری بھی آ گیا, لیگل ایڈوائزر بھی آ گئے. اب ان سے انکوائر کر کے بھی ایکسٹرنل آڈیٹر کو اس اینٹیٹی کی انوائرمنٹ سے متعلق خاصی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسٹرنل آڈیٹر مارکیٹنگ اور سیلز پرسونلز کی بھی انکوائری کرتا ہے. یہاں سے اس کو سیلز اسٹریٹجیز معلوم ہوتی ہیں, اس کو مارکیٹنگ پالیسیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب یہ انکوائریز تو ہو گئی. انکوائریز کے علاوہ اب ایکسٹرنل آڈیٹر انالیٹیکل پروسیجرز کی طرف آتا ہے. انفیکٹ ایکسٹرنل آڈیٹر اس وقت کیا کر رہا ہے؟ رسک اسیسمنٹ پروسیجرز لگا رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں پر رسک انوالو ہو سکتا ہے. اب وہ انالیٹیکل پروسیجرز جب لگاتا ہے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ انالیٹیکل پروسیجرز میں بیسیکلی اکاؤنٹنگ ریشوز کی بات آتی ہے. وہ فائنینشیل ریشوز بھی ہیں, نان فائنینشیل ریشوز بھی ہیں, یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. پھر اس کے بعد آڈیٹر کچھ آبزرویشنز اور انسپیکشنز کرتا ہے. اب یہ آبزرویشنز اینڈ انسپیکشنز کے ذریعے سے بھی وہ رسک اسیسمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر وہ آبزرو کرتا ہے اینٹیٹی کی ایکٹیویٹیز کو اور ان کے آپریشنز کو. وہ انسپیکٹ کرتا ہے ڈاکیومنٹس کو اور ریکارڈس کو. پھر وہ مینجمنٹ رپورٹس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے جس میں انٹرم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں. اور پھر وہ وزٹ کرتا ہے آڈٹ کلائنٹ کے پریمیسز کو اور اس کی پلانٹ فیسلٹیز کو. یوں ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرنل آڈیٹر 3 جگہوں سے رسک اسیسمنٹ پروسیجر اپلائی کر کر انفارمیشن حاصل کرتا ہے. اب یہ اس کی سورس آف انفارمیشن ہو گئی. فرسٹ انکوائریز کے ذریعے سے, سیکنڈ انالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے, اینڈ تھرڈ آبزرویشنز اور انسپیکشنز کے ذریعے سے. اب یہ تو بات تھی رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کی اینڈ سورسز آف انفارمیشن کی. اب یہ آپ ایز این ایگزامینی بھی ذہن میں رکھیے. میں اس وقت دراصل آپ کو ایز این ایگزامینی گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اسٹینڈرڈ کو تیار کرنا ہے. تو پہلا یہ پورشن ہے جس میں کہ آپ نے 3 مین بلٹس پڑھے, انکوائری, انالیٹیکل پروسیجرز اینڈ آبزرویشنز اینڈ انسپیکشنز, اور فردر اس کی آگے ڈیٹیلز آپ نے دیکھی. اب نیکسٹ مین ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. اب اس ہیڈنگ سے متعلق 5 پوائنٹس ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اینٹیٹی کی, نیچر آف اینٹیٹی کو سمجھتے ہوئے اس کی انڈرسٹینڈنگز لینا, اس کے انوائرمنٹس کو سمجھنا, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز اینٹیٹی کی سمجھنا, اور ان آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز سے ریلیٹڈ بزنس رسکس کو سمجھنا, اور پھر میجرمنٹ اینڈ ریویو آف دا اینٹیٹیز فائنینشیل پرفارمنس, اس کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا, اور انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو سمجھنا کہ کس طرح سے اس اینٹیٹی میں انٹرنل کنٹرول کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول والی ہیڈنگ ہے,
اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سب سے پہلی بات جو سمجھی تھی دیٹ واز ایکسٹرنل فیکٹرز، یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے اس اینٹیٹی کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے آڈیٹر اسرٹین کرتا ہے. اب ان ایکسٹرنل فیکٹرز میں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی دیٹ واز انڈسٹری کنڈیشنز. اب وین وی ٹاک اباؤٹ انڈسٹری کنڈیشنز تو اس سے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم کمپیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر. انڈسٹری کو آپ سمجھتے ہیں نا، لائک اگر میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کی جو ٹیکسٹائل کا کام کرنے والی مل ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور پورے پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری موجود ہے وہ ساری کی ساری آ جاتی ہے. یعنی کہ پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل سے متعلق ویونگ میں انوالو ہیں، جننگ میں انوالو ہیں، اس کے گارمنٹس کی مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں، یہ ساری کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے. اس سے متعلق ڈائنگ ہے، اس سے متعلق جو بھی کیمیکلز وغیرہ اس ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیونٹ ہیں ان کو بھی آپ اسی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کس طرح سے انوالو کرتے ہیں، وہ ساری باتیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق ہی آپ سمجھیں گے. اب اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نو ہاؤ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے آپ کی اس اینٹیٹی کے ریفرنس میں. لائک آپ اس وقت جس اینٹیٹی کا آڈٹ کر رہے ہیں اس اینٹیٹی کی کیا پوزیشن ہے پوری انڈسٹری کے اندر، کمپیٹیٹرز اس کے کون کون ہیں. لائک اگر ویونگ ہے تو ویونگ سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ کون لوگ اس کے کمپیٹیٹرز ہیں، اسی سائز کی کون کون سی میلز ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ سائیکلیکل ہے یا سیزنل ہے. اس قسم کی باتیں بھی میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر کہ یہ بھی آپ کو نالج دیتی ہیں اینٹیٹی کا. سو ہم سب سے پہلے جو بات دیکھ رہے ہیں وہ انڈسٹری سے متعلق دیکھ رہے ہیں. نیکسٹ ہم جس پوائنٹ پر آتے ہیں وہ ہے ریگولیٹری انوائرمنٹ سے متعلق. ہم انفیکٹ ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں اس اینٹیٹی کی. اب ایکسٹرنل فیکٹرز میں ایک بات تو میں نے انڈسٹری کنڈیشنز کی، دوسری بات ریگولیٹری انوائرمنٹ کی. اب وہ انڈسٹری جن ریگولیٹری انوائرمنٹ میں ورک کر رہی ہے وہ کون سی ہیں. لائک میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریگولیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس انڈسٹری سے متعلق ٹیکنیکل باڈی نے اس انڈسٹری پر امپوز کی ہوئی ہوتی ہیں. اب ان ریگولیشنز کا آپ کی اس اینٹیٹی پر کیا اثر ہے اور یہ اینٹیٹی کیا ان ریگولیشنز کے مطابق آپریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. بہرحال یہ چیزیں آڈیٹر کے لیے جاننا ضروری ہیں. پھر ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز میں ہی ایک اہم بات دیکھی تھی دیٹ واز میکرو اکنامک لیول فیکٹرز. اب یہ بھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں آپ کی اس اینٹیٹی سے اسپیسیفک جو آپ کی اکنامک کنڈیشنز ہیں، انفلیشن، فارن کرنسی کی انوالومنٹ اگر آپ کی اس اینٹیٹی میں ہے تو پھر فارن ایکسچینج سے متعلق جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوں گی آپ کی اس اینٹیٹی کو. اسی طرح سے آپ کی انٹرسٹ ریٹس جو ہیں کم زیادہ ہوتے ہیں آپ کی اینٹیٹی افیکٹ ہوتی ہے. اس کی تمام فائنینشیل اسٹرکچر کے اندر جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ سروس افیکٹ ہوتی ہے. سو یہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جن کے ذریعے سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اس اینٹیٹی کی اور اس اینٹیٹی میں موجود انوائرمنٹ کی اور اس سے متعلق انٹرنل کنٹرول کی. اب نیکسٹ ہم نے سیکھا تھا کہ نیچر آف اینٹیٹی بھی آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. اب آڈیٹر جب نیچر آف اینٹیٹی کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ بزنس آپریشنز کی بات کرتا ہے. اب یہ انٹائرلی انٹرنل فیکٹرز ہیں. پہلے وی ٹاکڈ اباؤٹ ایکسٹرنل فیکٹرز، اب انٹرنل فیکٹرز. اس میں بزنس آپریشنز، بزنس کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے،
ان ساری چیزوں کے متعلق ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی. پھر اس بزنس کی فائنینسنگ کہاں سے آ رہی ہے, فائنینشل سٹرکچر کیا ہے اس کا, کتنی ایکویٹی کتنا ڈیٹ ہے اس بزنس کے اندر. اب یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اس آڈیٹر کو ہونا چاہیے. اب وہ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی لینے کے لیے اس کی فائنینسنگ وغیرہ کی طرف دیکھتا ہے. پھر وہ اس کی انویسٹمنٹ سے متعلق بھی انفارمیشن گیدر کرتا ہے کہ اس اینٹیٹی نے انویسٹمنٹ پلانز کیا بنائے ہوئے ہیں, کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیپٹل ایکسپینڈیچرز اس کے جو ہیں وہ کون سے ہیں, اور مزید اس نے اس سال میں کتنے کیپٹل ایکسپینڈیچرز کرنے ہیں. اب یہ تمام انفارمیشن اس آڈیٹر کو بہرحال ریکوائرڈ ہوتی ہے. ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس سے متعلق ایک اور بات کی تھی, دیٹ واز ریگارڈنگ فائنینشیل رپورٹنگ. اب فائنینشیل رپورٹنگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کون سی ریگولیشنز یا رولز کے مطابق اس کو اکاؤنٹنگ پالیسیز بنانا ہوتی ہیں. یہ بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ اینٹیٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے, آیا اس اینٹیٹی پر اسٹینڈرڈز اپلائی ہوتے ہیں تمام کے تمام یا نہیں, کون کون سے اسٹینڈرڈز اپلائی ہوتے ہیں. لائک پاکستانی سینیریو کے اندر کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز, وہ اپلیکیبل نہیں ہے. کمپنیز لا کے مطابق ہمیں وہ چیزیں جو ہیں فالو کرنا پڑتی ہیں. لہٰذا یہ تمام انوائرمنٹ سے متعلق باتیں ہیں جو کہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. اب اس انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول کی ہیڈنگ سے متعلق تیسری سب ہیڈنگ کی طرف میں آپ کو لے کر جانے لگا ہوں. یہ دیکھیے, اب ذرا ہیڈنگز کی ترتیب آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. اس اسٹینڈرڈ میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا سورس آف انفارمیشن ہو سکتے ہیں اس آڈیٹر کے لیے اینٹیٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں ہم نے سب سے پہلے تو رسک اسیسمنٹ پروسیجرز کی بات کی, اور اس کے بعد دوسری جو مین ہیڈنگ ہے دیٹ از انڈرسٹینڈنگ دا اینٹیٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول. اس ہیڈنگ میں آپ کو دو باتیں سمجھا چکا ہوں کہ آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے اور انٹرنل انوائرمنٹ کے ذریعے سے. اس کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے. اب تیسرے پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں, دیٹ از آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز اینڈ دا ریلیٹڈ بزنس رسکس. اب یہ آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز جو اس اینٹیٹی کی ہیں دیٹ شوڈ بی ان دا نالج آف ایکسٹرنل آڈیٹر, اور ان سے ریلیٹڈ جو بزنس رسکس ہیں دیٹ ایکسٹرنل آڈیٹر مسٹ آلسو نو دوز بزنس رسکس ایز ویل ریلیٹڈ ٹو دا آبجیکٹیوز اینڈ strategies of that entity. اب ہم جب بزنس رسک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب آڈٹ رسک نہیں ہے. یہ بزنس رسک جو ہوتا ہے آڈٹ رسک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آڈٹ رسک تو یہ تھا نا کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, اور آڈیٹر کہیں ایسا اوپینین دے دے کہ جی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر فری فرام دا مٹیریل رسک آف مس اسٹیٹمنٹ. لیکن بزنس رسک کی جب بات آتی ہے تو بزنس رسک کا مطلب ہے کہ یہ بزنس ہی فیلئر ہے, یہ بزنس اب گوئنگ کنسرن نہیں رہا, یعنی کہ بزنس کے ٹوٹل فیلئر کی بات آ جاتی ہے, یہ بزنس رسک ہے. تو آڈیٹر مسٹ نو کہ اس بزنس کی آبجیکٹیوز اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں اور اس سے متعلق بزنس رسکس کیا ہیں. اب یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آڈیٹر جاننا چاہتا ہے کہ اس اینٹیٹی کے آبجیکٹیوز کے لیول پر کون کون سے بزنس رسکس موجود ہیں.
اب سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے تناظر میں اس بزنس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. اب انڈسٹری اگر ڈیولپ کر رہی ہے، نئی ٹیکنالوجیز اس انڈسٹری میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں، تو کیا اس بزنس کے پاس ایسے پرسونل موجود ہیں کہ وہ کوپ کر سکیں اور انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے مطابق اس اینٹیٹی کو بھی ڈیولپ کر سکیں؟ تو رسک یہاں پر ایک بہت بڑا موجود ہے اس اینٹیٹی کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ پرسونل ہی موجود نہ ہوں اور وہ ایکسپرٹیز ہی موجود نہ ہوں جو کہ ڈیل کر سکیں ان چینجز میں جو کہ انڈسٹری میں رونما ہو رہی ہیں. اسی طرح سے بزنس آبجیکٹیوز کے ریفرنس میں نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروانے کی اگر اس کی آبجیکٹو ہے تو وہاں پر اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے سے جو پروڈکٹس موجود ہیں ان کے ریفرنس میں کیا وہ اپنی لائبلٹیز کو سیٹسفائی کر چکا ہے. اب جا کر وہ پھر نئی پروڈکٹس کی طرف بھی آئے، نئی پروڈکٹ لائن کی طرف بھی آئے. یہ بھی بہرحال اس کے آبجیکٹیوز کا ایک حصہ ہے کہ وہ گروتھ چاہتا ہے، وہ ایکسپینشن چاہتا ہے. اب وہ ایکسپینشن اگر چاہتا ہے تو کیا پہلے سے جو وہ کام کر رہا ہے اس لیول پر وہ مکمل طور پر ایک سیٹسفیکٹری لیول اٹین کر چکا ہے یا نہیں بزنس آپریشنز کے ریفرنس میں. ایک یہ بزنس رسک موجود ہے کہ اگر نہیں تو نئی ڈیولپمنٹس تو وہ کر لے لیکن پچھلی چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. اب کسٹمر کو اگر سیٹسفائی نہیں کریں گی وہ پچھلی پروڈکٹ لائن، وہ جو پہلے سے جو کام کر رہا ہے، کسٹمر ڈسسیٹسفائیڈ ہونے کا مطلب کہ اس کے لیے گوئنگ کنسرن کی پرابلم آ گئی. نیکسٹ پوائنٹ ہم یہاں پر دیکھیں گے ایکسپینشن آف دا بزنس کے بارے میں. اب یہ بھی پریویس پوائنٹ سے کافی حد تک ملتی جلتی بات ہے کہ اب وہ بزنس چاہتا ہے، اس کا آبجیکٹو ہے کہ ایکسپینڈ کرے، نئی برانچز بنائے. لیکن اگین کیا وہ پہلے سے جو بزنس آپریشنز موجود ہیں ان کے بارے میں سیٹسفائیڈ ہے کہ وہ ڈیمانڈز کو میٹ کرتے ہیں؟ اف یس اوکے ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بزنس رسک ہے کہ وہ آگے بھاگی جا رہا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی اس کی سیٹسفیکشن کا لیول نہیں ہے، ڈیمانڈز ہی میٹ نہیں ہو پا رہی ہیں. اسی طرح سے نیو اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس بھی اس اینٹیٹی کے آبجیکٹیوز کا حصہ ہو سکتی ہیں. کیا اینٹیٹی کا آبجیکٹو ہے کہ نئی جو بھی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں دیٹ شوڈ بی میٹ. اب ان نئی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بزنس رسک موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ انکمپلیٹ ہو یا امپروپر ہو، اس کی امپلیمنٹیشن ہی پراپر نہ ہو سکے، یا پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہو. اور اسی سے ملتا جلتا ایک پوائنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا بھی ہے. اب ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بہرحال اس کے آبجیکٹو کا حصہ ہیں کہ دیٹ اینٹیٹی مسٹ میٹ دا ریگولیٹری ریکوائرمنٹس. کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے، جیسے پہلے 4 months کی ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی کہ کلوزنگ ڈیٹ سے آن ورڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اینول جنرل میٹنگ میں پریزنٹ کرنے کی 4 months کی ایک ٹائم ڈیوریشن ہوا کرتی تھی. پھر یہ تبدیل ہو گئی اور 3 months پر آ گئی. اب بہرحال یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس طرح سے اکارڈنگلی تبدیلی کو ایمبریس کرے اور پھر اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اسی ریگولیٹری انوائرمنٹ کے مطابق، اسی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے مطابق پریزنٹ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر کس چیز کا رسک ہے کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اب اس اینٹیٹی پر فائن چارج کریں گے اور پینلٹیز ہوں گی اس کے اوپر. بہرحال بزنس رسک کی بات ہے. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کرنٹ اینڈ پروسپیکٹو فائنینشیل ریکوائرمنٹس کی. اب
اس کے آبجیکٹیوز میں اگر یہ بات ہے کہ وہ ایکسپینشن چاہتا ہے, گروتھ چاہتا ہے, تو بہرحال اس بزنس کو فائنینشیل ریکوائرمنٹس تو ہوں گی. اب فائنینشیل ریکوائرمنٹس کا ہونا ایک بزنس آبجیکٹو کے تناظر میں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ بزنس رسک کیا ہے کہ اینٹی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکے. یعنی کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اب اگر فائنینس پرووائڈ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس ڈیٹ کی سروس بھی ساتھ ہی ساتھ کرنا پڑتی ہے اس اینٹی کو, اس پر انٹرسٹ کی بات اور اس کی انسٹالمنٹس کی واپسی کی بات. اب یہ تمام باتیں جو ہیں اگر یہ میٹ نہیں کر سکتی تو بہرحال ایک بزنس رسک ہے اس کے اوپر. آبجیکٹیوز سے ریلیٹڈ یہ پوٹینشیل بزنس رسک کی بات ہو رہی ہے. اب یہ تمام باتیں آڈیٹر کے نالج میں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ایک اور آبجیکٹو اور اس سے ریلیٹڈ بزنس رسک وہ ہے یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب اس بزنس کا آبجیکٹو تو ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس بزنس کو آگے لے کر چلے, لیکن یہاں پر بزنس رسک کیا ہے کہ اس کے سسٹمز اینڈ پروسیسز آر انکمپیٹیبل. اس اینٹی میں جو سسٹم پریویل کر رہا ہے اس کو اکارڈنگلی چینج ہی نہیں کیا گیا کہ آئی ٹی کی انوائرمنٹ بنا دی گئی. اب آئی ٹی کی انوائرمنٹ سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے اس اینٹی کا سسٹم, اس اینٹی کے پروسیس. اب دیکھیے نا, آپ نے کنٹرول اسٹیبلش ہی نہیں کیا ہوا کہ آئی ٹی انوائرمنٹ میں کس طرح سے ٹرانزیکشن کو پروسیس کیا جائے گا. اب آئی ٹی انوائرمنٹ تو آپ نے دے دی اپنی آرگنائزیشن میں, لیکن کنٹرول وہ سسٹم آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا, اور ٹرانزیکشنز کو پروسیس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ مینول کا طریقہ کار ہے. تو ایک بزنس رسک تو آ جائے گا نا آپ کو کہ آپ کولیپس کر جائے گا وہ سارا سلسلہ. اب جب ایسی چیزیں ہوں گی تو آبجیکٹیوز بھلے بہت اچھے ہوں لیکن ان آبجیکٹیوز کے ساتھ پوٹینشیل ریلیٹڈ بزنس رسکس بھی موجود ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے آبجیکٹیوز کے ساتھ اسٹریٹجیز کی بھی بات ہے, یعنی کہ رسکس ایٹ امپلیمنٹنگ ا اسٹریٹجیز, یعنی کہ پوٹینشیل ریلیٹڈ بزنس رسک ایٹ امپلیمنٹنگ ا اسٹریٹجی. اب جب اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو اسپیسیفکلی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس سے متعلق یہ بات ہے کہ یہاں پر کیا ایفیکٹس ہوں گے جب ہم اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں گے, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس طریقے سے افیکٹ ہوں گی. اگین یہاں پر بھی بزنس رسک موجود ہے. اور کیا بزنس رسک موجود ہے کہ امپلیمنٹیشن انکمپلیٹ یا امپروپر رہ گئی. آپ جس لیول پر آ کر اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اس لیول پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے. سو یہ بریف سی بات آپ کو آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز سے متعلق میں نے بتائی کہ آبجیکٹیوز اس اینٹی کی کیا ہیں اور ان آبجیکٹیوز سے متعلق پوٹینشیل ریلیٹڈ بزنس رسکس کیا ہیں. اسی طرح سے اسٹریٹجیز اور ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے سے متعلق بزنس رسک کیا ہیں. بزنس رسک کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک براڈر لیول پر بات ہے, یعنی کہ آڈٹ رسک سے بھی ایک بڑی بات ہے. آڈٹ رسک تو ہوتا ہے میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کا, کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں اس چیز کا رسک کہ کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہو. اور جبکہ ہم بزنس رسک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس ہی گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا. یہ رسک ہے کہ اب یہ بزنس گیا, ختم ہو گیا. سو ہم نے بزنس رسک سے متعلق تو باتیں کر لیں. ابھی یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا جو کہ اسی اسٹینڈرڈ سے متعلق ہے کہ آڈٹ رسک یعنی کہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کن کن وجوہات کی بنا پر اکر ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے
کہ رسک آف مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ان فیکٹ اٹ از دا آڈٹ رسک. یہ آڈیٹر کی نظر ہونی چاہیے ان تمام ایریاز پر, ان تمام پاسبلٹیز پر کہ جن کی وجہ سے مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کا خدشہ ہوتا ہے. تو دوز کنڈیشنز اینڈ ایونٹس دیٹ may risk of material misstatements are as follows. Number 1, high degree of complex regulation. Like کوئی ٹرانسفر پرائسنگ سے متعلق ریگولیشنز ہیں کہ جس کو ہم دبانے کی خاطر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں پر آڈیٹر کی نظر ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر بھی آڈیٹر کو کمپلیکس ریگولیشنز نظر آ رہی ہوں ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے, تو وہاں پر آڈیٹر سمجھ جائے کہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہونے کا خدشہ موجود ہے. اسی طرح سے لیکوڈیٹی ایشوز جہاں پر ہوں انکلوڈنگ لاس آف سگنیفیکینٹ کسٹمرز, یہاں پر بھی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس ہوں گی. لائک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے ہیوی لاسز ہیں کہ ہم ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکیں گے, ہم ری پیمنٹ آف لونز نہیں کر سکیں گے, ریڈیمپشن آف کیپٹل نہیں کر سکیں گے جو بوروڈ کیپٹل ہے. اب جب ایسی سچویشن ہوگی تو گوئنگ کنسرن کے خدشات تو نظر آ گئے. ہم شارٹ ٹرم لونز نہیں دے پا رہے تو لیکوڈیٹی کے خدشات تو نظر آ گئے. ہمارے کسٹمرز لوز ہو رہے ہیں, گوئنگ کنسرن پرابلمس تو آ گئی. اب ہم اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو لائک میں اینٹیٹی کی مینجمنٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں, ہم فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اس طرح سے غلط سلط کر کے شو کریں گے کہ وہ یوزرز آف دا فائنینشل اسٹیٹمنٹ کو دھوکہ دے دیں. اب آڈیٹر کا کیا کام ہے, وہ یہاں پر ایسے ایریاز پر خاص نگاہ رکھے گا کہ جن میں میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. تو جہاں اس کو پتا چلے گا کہ گوئنگ کنسرن پرابلم کر رہا ہے یا لیکوڈیٹی پرابلم ہے, اس ایریا پر آڈیٹر زیادہ ویجیلنٹ ہوگا اور میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آڈٹ پروسیجرز کی ایکسٹینٹ بڑھا دے گا, رسک کی ایکسٹینٹ بڑھا دے گا. اسی طرح میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں constraints on the availability of capital and credit کی بات آتی ہے. اس سٹیج پر آڈیٹر کو خاص نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اس اینٹیٹی کو جو فائنینسز ریکوائرڈ ہیں بینک سے وہ لینے میں مشکل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیٹ ایکوٹی ریشو ہے اس کو گڑبڑ کرے گی, تاکہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو جس سے اس نے قرضہ لینا ہے اس بینک کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو کہ اس اینٹیٹی کو قرضہ دوں یا نہ. لہذا وہاں پر میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کا اندیشہ ہے. آڈیٹر یہاں پہ ویجیلنٹ ہوگا کہ اس نے فائنینشیل اسسٹینس یا کیپٹل یا ڈیٹ یا لون کے لیے بات کی تھی, وہ اسے نہیں مل سکا. میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی وجہ بن سکتی ہے یہ. اسی طرح سے میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے, وہ ہے چینجز ان دا انڈسٹری ان وچ دا اینٹی آپریٹس. اب وہ انڈسٹری کی جو تبدیلیاں ہیں ان کو یہ کوپ نہیں کر سکی تو اتنے میں مس اسٹیٹمنٹس کر دی اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ ایسا لگے کہ جو انڈسٹری میں چینجز آئیں, تبدیلیاں آئیں, اس کے مطابق ہی ہماری فائنینشل اسٹیٹمنٹس جو ہے اکارڈنگلی تبدیل ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تو آڈیٹر اسی لیے تو نالج لیتا ہے انڈسٹری کا. ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ لیکچر کے اندر, اور آج بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں بتایا کہ آڈیٹر نے انڈسٹری کا نالج لینا ہوتا ہے, ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا نالج لینا ہوتا ہے کہ اس اینٹیٹی سے اسپیسیفک جو بھی انڈسٹری کی تبدیلیاں ہیں, ریگولیشنز کی ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے مطابق اس اینٹیٹی کو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کس طرح کی بنانا ہوں گی. اب اگر وہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس مینیورڈ ہیں, اس میں حقائق نہیں ہیں, تو وہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ
کا موجب ہوں گی، لہذا آڈیٹر یہاں پر ویجیلنٹ ہوگا اور آڈٹ پروسیجرز کے ذریعے سے ایسی مسٹیٹمنٹس کو پکڑے گا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چینجز ان سپلائی چین بھی میٹیریل مسٹیٹمنٹ کا ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اب آپ پہلے جو کام کرتے تھے، جو پروڈکٹ بناتے تھے، اس کے لیے آپ کو لوکل پرچیزز سفیشینٹ تھی۔ اب آپ نے جو نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی اس کے لیے آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں را مٹیریلز، سپلائی چین آپ کی تبدیل ہو گئی، یا آپ نے سپلائر کوئی اور تبدیل کر لیا، یا آپ جس ترتیب سے پہلے را مٹیریل لیتے تھے، جتنا ایک ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا تھا، اس چیز کو آپ نے چینج کیا۔ یعنی کہ پروکیورمنٹ کے ریفرنس میں آپ نے اگر کوئی تبدیلیاں کی ہیں تو وہاں پر بھی آڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو یہاں پر کوئی۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپنگ اور آفرنگ نیو پروڈکٹس اور سروسز اور موونگ انٹو نیو لائنز آف بزنس۔ اس سے متعلق میں کچھ بات چیت آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ لائن نہیں آ رہی ہے، آپ گرو کر رہے ہیں، آپ اپنی اینٹیٹی کو بڑھا رہے ہیں، آپریشنز کو بڑھا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایکسپینڈنگ انٹو نیو لوکیشنز، پھر چینجز ان دا اینٹیٹی سچ ایز لارج ایکوزیشنز اور ری آرگنائزیشنز اور ادر ان یوزول ایونٹس، اور پھر اینٹیٹی اور بزنس سیگمنٹس لائکلی ٹو بی سولڈ، اور کمپلیکس الائنسز اینڈ جوائنٹ وینچرز۔ اب آڈیٹر کو یہ تمام فیکٹرز جو ہوتے ہیں انہیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان تمام فیکٹرز کی موجودگی میں میٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ ہے۔ کوئی نئی ایکوزیشنز ہیں، یا بذات خود اس اینٹیٹی کو کسی نے ایکوائر کر لیا، یا کوئی جوائنٹ وینچرز ہیں، کوئی نئے کانٹریکٹس ہیں جس کے تحت اس بزنس نے مزید ایکسپینڈ کرنا ہے، کوئی سیگمنٹ جو ہیں وہ ڈسپوز آف کیے جا رہے ہیں، یا نئے سیگمنٹس کی طرف جا رہا ہے بزنس، تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر کہ آڈیٹر کی خاص نظر ہونا چاہیے۔ یہاں میٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ ہوا کرتا ہے۔ پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس اینٹیٹی کی انکوائریز ہو رہی ہیں اس کے آپریشنز کے بارے میں یا فائنینشیل ریزلٹس کے بارے میں، اور انکوائریز کون کر رہا ہے؟ ریگولیٹری اور گورنمنٹ باڈیز، ایسی صورت میں بھی خدشہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کوئی میٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو۔ نیب آ کر بیٹھا ہوا ہے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے جو ہیں وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، انکم ٹیکس کی کوئی انکوائریز چل رہی ہیں، یا کوئی اور عدالتی کاروائی چل رہی ہے۔ اب یہاں پر میٹیریل مسٹیٹمنٹ ممکن ہے کہ وہ ان اداروں سے جان چھڑانے کی خاطر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیں۔ آڈیٹر یہاں پر ان کو پکڑے گا، ویجیلنٹ ہوگا، ایکسٹینٹ بڑھائے گا تاکہ کوئی میٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہے۔ اسی طرح سے میٹیریل مسٹیٹمنٹ کی وجہ بن سکتے ہیں پاسٹ مسٹیٹمنٹس، ہسٹری آف ایررز اور a significant amount of adjustments at period end۔ یہ باتیں اگر آڈیٹر کو نظر آ رہی ہوں گی تو آڈیٹر ڈیفینیٹلی اس بارے میں رنجیدہ سنجیدہ ہو جائے گا کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ایئر اینڈ ایڈجسٹمنٹس آ گئی، پہلے سے کچھ ایررز موجود تھے، ان کی ایڈجسٹمنٹس آ گئی، تو یہ تمام باتیں جو ہیں آڈیٹر کو اس پوائنٹ پر لے کر آتی ہیں کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ہونے کے چانسز ہیں۔ مزید آڈیٹر دیکھتا ہے کہ سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف نان روٹین اور نان سسٹمیٹک ٹرانزیکشنز ہیں ادھر، انکلوڈنگ انٹر کمپنی ٹرانزیکشنز اینڈ لارج ریونیو ٹرانزیکشنز ایٹ پیریڈ اینڈ، یہ بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں۔ پھر ٹرانزیکشنز دیٹ آر ریکارڈیڈ بیسڈ آن مینجمنٹس انٹینٹ، فار ایگزامپل debt refinancing, assets to be sold and classification of marketable securities۔ اب یہ ساری سیلف ایکسپلینیٹری باتیں ہیں، اس لیے میں ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کر جا رہا۔
ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اور کیا کیا ایریاز ہیں جہاں پر کہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس کے چانسز ہیں. ایپلیکیشن آف نیو اکاؤنٹنگ پروناؤنسمنٹس. بالکل جب بھی نئی اکاؤنٹنگ پروناؤنسمنٹس آئیں گی تو ہو سکتا ہے ان کو اپلائی کرنے میں کچھ پرابلمس آ جائیں اور میٹیریل مس اسٹیٹمنٹس رہ جائیں. پھر اکاؤنٹنگ میجرمنٹس دیٹ انوالو کمپلیکس پروسیس. پھر ایونٹس اور ٹرانزیکشنز دیٹ انوالو significant measurement uncertainty including accounting estimates, یعنی کہ جو پروویژنز آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے وہاں پر بھی غلط پروویژننگ ہو سکتی ہے, غلط ایسٹیمیٹس ہو سکتے ہیں, انٹینشنلی بھی ہو سکتے ہیں. آپ فراڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر سکتے ہیں کہ غلط پروویژننگ کر لیں. تو بہرحال یہاں پر آڈیٹر جو ہے ان چیزوں کو کیچ کرے گا. پھر کوئی پینڈنگ لٹیگیشنز, کوئی کنٹینجنٹ لائبلٹیز, پھر سگنیفیکینٹ ٹرانزیکشنز ود ریلیٹڈ پارٹیز. اب یہاں پر ریلیٹڈ پارٹیز کون سی؟ پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا, جن کا انفلوئنس ہے اینٹی پر, ان کے ساتھ اگر ٹرانزیکشنز ہیں تو میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. ان ٹرانزیکشنز کو خاص طور پر آڈیٹر جو ہے وہ چیک کرتا ہے. اسی طرح سے inconsistencies between the entities IT strategy and its business strategies, changes in the IT environment and installation of significant new IT systems related to financial reporting. So یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ آڈیٹر نے جو آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز معلوم کرنا ہوتی ہیں اس اینٹی کی, اور ان سے متعلق جو بزنس رسکس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بزنس رسکس تو ہیں کہ بزنس ہی جو ہے وہ گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا, لیکن کچھ آڈٹ رسکس بھی ہوتے ہیں جو کہ میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں. تو یہ باتیں ہم سیکھ رہے تھے. انفیکٹ یہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ جو آڈیٹر کی ہوگی آف دا اینٹی اینڈ اٹس انوائرمنٹ انکلوڈنگ اٹس انٹرنل کنٹرول کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں, جس میں کہ ہم نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھا پہلے, پھر اس کے بعد انٹرنل بزنس کے انوائرمنٹ کو دیکھا, اور پھر ہم نے نیکسٹ جو پوائنٹ لیا تھا وہ تھا کہ آبجیکٹیوز اینڈ اسٹریٹجیز بزنس کی کیا ہوں گی اور ان سے متعلق بزنس پوٹینشیل رسکس کیا ہوں گے. ابھی اس میں کچھ مزید باتیں مجھے شامل کرنا ہے جو کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.